السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے جس میں ہم ریئیکٹ کریں گے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اسلام کے بارے میں بہت زیادہ خدمات ہیں اور انہوں نے اسلام کو بڑے ڈیپلی ریسرچ کیا ہے، اور آج وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصل میں اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا، ہم مطلب کر کیا رہے ہیں، لیکن ہمارے آنے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق ویڈیو ہے، ویڈیو مل کے دیکھیں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ اللہ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے، یاد دہانی۔ ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی۔ اسے ایک چیز معلوم تھی، کوئی بھول گیا، یاد کرانا۔ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا۔ اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد۔ اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ بالکل۔ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے، ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے۔ اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ صحیح۔ یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکید ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے، ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے۔ ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلی، یاد ہے؟ بھول گئے ہوئے۔ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے۔ شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں تو پھر چمک اٹھتے ہیں۔ کیسا سوال تو ہے؟ دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دو کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ کیا بات ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ صحیح بات۔ یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ، اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے۔ فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بے ایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ،
جو نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہیں اللہ کے. یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اچھا یاسر، ذاتی طور پہ نا میں بہت بڑا فین ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا. ان کی جو خدمات ہیں نا وہ یار قابل دید ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، دل کو چھو جاتا ہے. ہاں. اور دیکھیں کیسے قرآن پاک کی آیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے نا ان کو ایک تو سمجھ بوجھ بہت زیادہ ہے، دوسرا ہے کہ جیسے نا وہ نازل ہوتا ہوا انہیں فیل ہو رہا ہے، جیسے وہ ایسے اوپر کو دیکھ کے اس طرح بات کرتے ہیں نا. جی جی، زبردست انداز ہے. لیکن اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی جو ہے وہ محنت ہے. بالکل، یہ چیزیں ایسے ہی اچیو نہیں ہو جاتی، یہ چیزیں بہت مطلب دن رات کی ان کی محنت ہوگی، ان تک محنت ہوگی. لیکن یاسر نا ان کو مطلب انہوں نے جیسے آج سمجھایا ہے نا کہ ہمارا جو یہ والی دنیا ہے، یہ اس میں آنے کا مقصد وہ بالکل وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں، اور بالکل اس کے الٹ ہے. کیونکہ یہ تو ہم ایک عارضی مطلب ایز اے مسلم ہم تو یہاں پہ ایک عارضی طور پہ آئے ہیں. بالکل، ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم عارضی طور پہ آئے ہیں. لیکن اس کا نا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم بالکل قریب المرگ ہوتے ہیں، جب ہماری ساری انرجیز ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ہم اپنی جوانی کے اندر نصیحت بھی نہیں پکڑتے اور بالکل بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. اب وہ بار بار یاد دہانی کا ذکر کر رہے تھے. تو عالم ارواح میں ہم سب انسانوں نے، مسلمان نہیں صرف، جی جی، تمام انسانوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ جب ہم دنیا میں جائیں گے تو تجھے پہچانیں گے اور تیرے حکموں کو مانیں گے. لیکن یہاں پہ آ کے بدقسمتی سے ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا داری میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کوئی بھی وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ریمائنڈر کے طور پہ قرآن پاک بھیجا، اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ یہ نصیحت پکڑے، ان کو یاد یہاں نہیں آئے کہ کچھ وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. تو یاد دہانی کے طور پہ پھر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دنیا میں تشریف لائے. اس کے باوجود بھی ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں. اور ظاہر دنیا تو ضائع ہو ہی رہی ہے ڈے بائی ڈے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آخرت بھی ڈے بائی ڈے ضائع ہو رہی ہے. مطلب ہم اپنے جو مین جو ہمارا مقصد ہے اس سے ہٹ چکے ہیں. آج کل تو صرف ایک ہی مقصد ہے، پیسہ. بالکل، جیسے کر کے پیسہ آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے بلال کہ نا دنیا میں پیسے کی اتنی زیادہ دوڑ ہو گئی ہے. ایک تو حسد بہت زیادہ ہو گیا، دوسرا یہ پیسے کی دوڑ نے نا انسان کو بالکل دین کے ساتھ بھی دور کر دیا ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی بہت دوری ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی، ہم کسی کا خیال ہی نہیں رکھتے، ایک اپنی ایک دھن میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے اور تقریباً سارے انسانوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ وہ مالدار کیسے ہاں کسی طریقے سے وہ امیر ہو جائے اور پیسے کی فراوانی مطلب کوٹھیاں، گاڑیاں، بنگلے ہو جائیں. لیکن جب بھی وہ پہنچتا ہے بندہ 60 سال سے اوپر تو پھر بیچارہ وہ دوائیوں پہ آ جاتا ہے، پھر وہ نمازوں پہ آ جاتا ہے، لیکن جوانی میں بالکل خیال نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسا کہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس سے بالکل واضح ہے کہ جو بھی ہم لمحہ گزار رہے ہیں وہ یا تو ہمیں دوزخ کے قریب کر رہا ہے جی یا جنت کے قریب کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کس طرف کو اپنی زندگی کو لے کے جاتے ہیں جی. اور یہاں پہ جو بوئیں گے وہی آگے جا کے کاٹیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی ہدایت نصیب کرے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.